دوسرا فیروز بھائی کی افطاری کی دعوت ہے مغرب میں، تو آپ لوگ یہاں آئیں اور افطاری کریں۔ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم۔ دیکھیے، لوگوں نے سوال کیا تھا کہ صدقۃ الفطر کیا ہے۔ صدقۃ الفطر اصل میں جو ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ان میں سے جو غلطی ہو جاتی ہے اس کا کفارہ ہے، اور یہ مرد ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب کو دینا ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتنا دینا ہے، تو عربی کے حساب سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا تھا، 1 سا عربی میں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں تقریباً 2.5 یا 3.25 کلو، 2.5 کلو کے قریب اکثر محدثین اس پر جمع ہیں، کچھ اس کو 3.25 بھی شمار کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ پیسہ دو گے یا پھر اناج دو گے، پھر دوسری بات دو گے کب؟ 2 بات۔ نمبر 1، بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد ہندوستان اور ملکوں کے اندر کئی علماء نے کتابیں لکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، واٹس ایپ پر دے رہے ہیں کہ پیسے نہیں دے سکتے، اناج دے سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، اگر آپ شریعت کو سمجھتے ہیں اور کچھ اللہ نے آپ کو ذہن اور عقل دی ہے، تو میرے خیال سے اس میں 1-2 بڑے علماء بھی ہندوستان کے ہیں اور بھی ملکوں کے، ان کے بھی فتوے ہیں کہ آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں، اناج دیں تو وہ بہتر ہے۔ یہ 2 روایت ہیں۔ دوسرا، دیں گے کب؟ یہ بھی لوگ 10 دن گزرتے دے دیتے، یا لوگ عید بعد دے دیتے ہیں۔ اگر عید بعد دو گے تو صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، اگر پہلے دو گے تو نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں یار حرج کیا ہے، پہلے دے دیا، بیچارے کی مدد کر دی۔ ظہر کی نماز 11 بجے پڑھ لو، حرج کیا ہے؟ بوتل کی پانی میں 1 قطرہ پیشاب ڈال دو، حرج کیا ہے؟ جی والا، حرج کی بات چھوڑیے، جو اصول ہے، جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، اس کو نہیں توڑ سکتے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ ہاں، یہ آپ کو دینا ہے۔ کہتے ہیں محدثین کے عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، لیکن میری تحقیق کرنے کے بعد، اور اس میں بھی ہندوستان کے مشہور علماء اور بھی لوگ شامل ہیں، ان کا یہ فیصلہ بھی ہے کہ اگر آپ ایسا کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا جو نام آتا ہے ثناء اللہ مدنی کا، حفظ اللہ، وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ 28 سے دے سکتے ہیں، 28، 29 اور عید تک، 28 سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 دن پہلے آپ دے سکتے ہیں۔ تیسرا ہے سحری اور افطاری کرانا۔ کچھ لوگ سحری اور افطاری کراتے ہیں تو چندہ وغیرہ کرتے ہیں، تو کسی غریب سے یا کسی سے نہیں لیتے، مزدور آدمی ہیں۔ اگر آپ کرتے ہو اور کراتے ہو یا کوئی خوشی سے دیتا ہے تو آپ کو لے لینا چاہیے، اور اگر آپ نہیں لیتے ہو تو قیامت کے دن یہ گناہ آپ کے سر پر تھوپا جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کا ثواب ختم کر دیا۔ کوئی آدمی دے رہا ہے ثواب کے لیے سے، اگر 1 کروڑ پتی آدمی ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں، مجھے یہ لوگ پیسہ دیتے ہیں، اب میں نے اپنی محنت کی تو میرے لیے یہ پیسے حلال ہو گئے، اب میں نے اس کروڑ پتی آدمی کو اس میں سے اپنا پیٹ کاٹ کر یا بچا کر اس کو تحفہ دے دیا، تو یہ جائز ہو جائے گا اس کے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی ہے، چھوٹا ہے، تو اس کا نہیں لیتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی خوشی سے کوئی دے رہا ہے، تم کو نہیں دے رہا ہے، اللہ کے خاطر دے رہا ہے، اپنے ثواب میں دے رہا ہے، تو آپ کو واپس نہیں کر سکتے، آپ اس کو لے لینا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو بھی آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ اہم باتیں ہیں، ضروری ہیں۔ اور دوسری،
جو قدر ہوتی ہے، رات تو ہر انسان ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں کہ صرف تم ذمہ دار ہو تو تم کرو اور کوئی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہر انسان اپنی آخرت چاہتا ہے، ہر انسان اپنی جنت چاہتا ہے، جس طریقے سے وہ کرنا چاہے اگر وہ کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے، تو اس کو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ کسی کا ثواب نہیں روک سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایسے صحابہ ہیں جتنا ہوتا تھا وہ دیتے تھے، کبھی اعلان کرتے کبھی بدی مول انہوں نے دے دی، نہیں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ ایسے بھی صحابہ ملے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے اپنے بچوں کے لیے دودھ کا گلاس رکھا ہوا تھا، 6 دن کا میں بھوکا تھا، اور وہ گلاس میں نے اٹھایا، میرے بچوں کو بھوکا میں نے سلایا اور میں لے کے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھوک میں برداشت نہیں کر سکتا، اور جیسے میں نے نبی کو دیا، نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ یہ جو اصحاب صفہ جو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں سب کو اٹھاؤ، اور کہتے ہیں 116 یا دوسری روایت میں 170 آدمی، سب کو اٹھایا گیا، کہتے ہیں کہ اشرب بشرب بشفا، پیو اور پورا کرو۔ ایک صحابی نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، 116 117 تک پہنچ گئے، لیکن گلاس ختم ہونے کو نہیں آتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے دیا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں 6 دن کا بھوکا، پینا ہوتا تو میں خود پی لیتا، اتنے ساروں سے بچے گا کیا؟ جب سارے پی کر گئے اسی گلاس میں سے جو بچا پھر وہ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے۔ وہ بندہ لگا آپ کسی کا جھوٹا نہیں پی سکتے، یہ کینہ ہے، یہ کپٹ ہے، یہ عیب ہے، یہ نفرت ہے، یہ منافقی ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف سازش ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسی گلاس میں پی لیتا تو پی لینا چاہیے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ یہ ہمارے جو معاشرے جو جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لوگ سیکھتے ہیں۔ میرے بھائی جب ہم آپ کو دشمن نہیں ماننے ہیں، بھائی ماننے ہیں، تو پھر آپ کیوں ماننے ہیں؟ اسی لیے ثواب اسی کا ملتا ہے جو اپنی دل کو کھلا رکھتا ہے، یعنی اللہ کے لیے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو، دوستی رکھو تو اللہ کے لیے، اپنی ذات شمار نہ کرو، اگر ذات کو شمار کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اسی لیے جو بھی کام کرو اللہ کی خاطر کرو۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں رکھی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے آپ کو اور مجھے ان چند باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔